السلام علیکم دوستوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہسٹری کی سب سے مختصر جنگ کتنے ٹائم تک چلی تھی اور وہ کیوں ہوئی تھی؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر 500 سال گزر گئے ہیں لیکن وہاں پہ ابھی تک بارش نہیں ہوئی؟ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیں۔ آج ہم آپ کو اس طرح کی انٹرسٹنگ چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو ضرور مزہ آئے گا۔ اٹاکاما دوستوں، اٹاکاما زمین پر سب سے خشک جگہ ہے اور ان میں سے ہی کچھ علاقے ایسے ہیں جو اتنے خشک ہے کہ وہاں پر پچھلے 500 سالوں سے لے کر ابھی تک بارش ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے کبھی خلا کا دورہ کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس مالیت کی کمی ہے تو اٹاکاما صحرا اگلی بہترین چیز ہو سکتی ہے۔ اور صحرائی اٹاکاما معدنیات سے معلومات ہے۔ اٹاکاما ستارے دیکھنے کے لیے ایک ناقابل یقین جگہ ہے۔ اٹاکاما میں سوڈیم نائٹریٹ کی دنیا کی سب سے بڑی سپلائی ہے۔ اٹاکاما کی مٹی مریخ کی مٹی سے بہت ملتی جلتی ہے۔ صحرائی اٹاکاما کو خلا میں فلموں کے لیے فلمی مقام کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ شارٹیسٹ وار ان ہسٹری جب بھی لوگوں میں جنگ کا چرچا ہوتا ہے تو انہیں پہلی اور دوسری عالمی جنگ یاد آتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک لڑی گئی تھی جبکہ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945 تک لڑی گئی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کی مختصر ترین جنگ کون سی تھی اور اس جنگ کا دورانیہ کیا تھا؟ تاریخ کی سب سے چھوٹی جنگ 1896 میں انگلینڈ اور زنجبار مشرقی افریقہ کے درمیان ہوئی، جس میں انگلستان نے صرف 38 منٹ تک جاری رہنے والی جنگ کے بعد زنجبار کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا۔ جواب میں غار نے کہا کہ برطانوی فوج میں محل پر حملہ نہیں کرنا چاہتی لیکن انہیں کسی بھی قیمت پر برطانوی ولی عہد کو قبول کرنا پڑے گا۔ جب خالد راضی نہ ہوا تو غار نے برطانوی سپاہیوں کو ٹھیک 9 بجے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد ٹھیک 9:02 پر ہمال پر انگریزوں کی توپیں گرجنا شروع ہو گئی۔ ٹھیک 38 منٹ کے بعد سلطان خالد کی فوج کو شکست ہوئی۔ جب سلطان کو شکست ہوئی تو گھڑی میں 9:40 تھے۔ یہ جنگ دنیا کی سب سے چھوٹی جنگ ہے۔ ایلین دوستوں، ہماری کائنات بہت بڑی ہے اور انسانوں کے علاوہ اس میں بہت سی قسم کی مخلوق پائی جاتی ہیں اور ان میں سے ایک ایلین ہے جن کے بارے میں ہر 5 میں سے ایک لوگ کا ماننا ہے۔ ایلین یعنی اجنبی مخلوق اصل میں ہوتی ہیں اور سائنس ان پر کافی ٹائم سے ریسرچ بھی کر رہی ہے۔ بہرحال یہ صرف ایک رائے ہے، سچائی کیا ہے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کی دنیا کا امکان ہو بھی سکتا ہے کیونکہ اسلامی کتاب قرآن مجید میں کئی بار دنیا کے ساتھ ساتھ دوسری دنیا کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ مطلب ہے دنیا لفظ کی جگہ دنیا کے لفظ کا استعمال کئی جگہ قرآن میں ملتا ہے۔ ایلینز ہو کیا؟ سوال برابر ہے، مطلب ایلین کے موضوع پر مزید تحقیق کی جا رہی ہے۔ کوئی ٹھوس ثبوت اگر انسانوں کے ہاتھ لگتا ہے تو دنیا میں ایک نئے علم کا اتفاق ہوگا۔ انٹارکٹیکا یہ قرآن کے سرد ترین براعظم ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انٹارکٹیکا بھی خشک ترین ہے؟ اوسطاً 7ویں براعظم میں ایک سال میں صرف 200 ملی میٹر 8 انچ بارش ہوتی ہے۔ 1890 کی دہائی میں جدید معاشرے میں سب سے پہلے انٹارکٹیکا کو براعظم کے نام کے طور پر استعمال کیا گیا۔ انٹارکٹیکا آئس شیٹ براعظم کے تقریباً 98% حصے پر محیط ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں دنیا کے 90% برف اور زمین کی سطح پر موجود تازہ پانی کا 70% حصہ منجمد ہوا ہے۔ دوسری جگہ کے برعکس انٹارکٹیکا واقعی میں ایک ناقابل یقین جگہ ہے۔ ٹری درخت ہماری قدرتی زمین کی تزئین کا حصہ نہیں ہے، وہ جنگلی حیات کے لیے پناہ گاہ اور خوراک مہیا کرتے ہیں۔ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں اور سانس لینے کے قابل ہوا پیدا کرتے ہیں، اور درختوں کی سب سے اچھی بات ہے کہ وہ دنیا کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ کچھ درخت چاند پر گئے ہیں۔ چاند کے درخت 1971 کے اوائل میں اپولو 14 مشن کے دوران چاند پر لے گئے جو بیجوں سے اگائے گئے تھے۔ ناسا اور USA فارسٹ سروس یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آیا چاند کی مدد کی وجہ سے بیج زمین پر مختلف طریقے سے اگتے ہیں۔ یہ درخت 1975 اور 1976 میں ریاستی جنگلات کی خدمت کو عطا کیے گئے۔ اگر آپ جنگل میں گم جائیں تو درخت آپ کی راہ تلاش کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اچھی طرح سے رکے ہوئے درخت گرمیوں میں آپ کے گھر کے جنوب اور مغربی اطراف کو سایہ دے کر آپ کے ٹھنڈک کے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر پتلی درختوں کا استعمال کیا جائے تو وہ سورج کو گزرنے دیں گے اور سردیوں میں آپ کے گھر کو گرم رکھیں گے۔ آپ کے گھر کے شمال کی طرف سدا بہار درخت اور آپ کے گھر کی بنیاد کے ارد گرد جھاڑیاں سردیوں کی ہواؤں کو ٹھنڈک کے اثرات کو کم کرنے کے لیے ونڈ بریک کا کام کر سکتی ہیں۔ دوستوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔